السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں 1 کلاس کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اچھا بچوں، آج ہمارا عنوان ہے آسمانی کتابیں۔ پہلے ہم سیکھیں گے آسمانی کتابیں کیا ہیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کے خط ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خط ہے۔ ان آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں کہ آسمانی کتابیں کیا ہے، مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خط ہے۔ بچوں، جس طرح ابو امی ہمیں خط لکھ کر اچھی باتیں بتاتے ہیں نا، ویسے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خط بھیجے ہیں، اور ان خطوط کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ یہ آسمانی کتابوں میں جتنے عربی الفاظ لکھے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ ان آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں میں لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ آپ سچ بولیں، سچ بولنا سیکھیں، نماز پڑھنا، آپ ٹائم پر وقت پر نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہمیں ان آسمانی کتابوں میں سکھایا ہے۔ پھر آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی تمام 4 آسمانی کتابوں کو کن نبیوں پر نازل کیا ہے، وہ بھی ہم جانیں گے۔ تو تمام انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کرام کو منتخب کیا ہے، اور ان 4 انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کیے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل کیا۔ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی یہ 4 تمام کتابیں جو ہے یہ بہت مقدس کتابیں ہیں، لیکن سب سے خاص اور اہم کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے آخری پیغمبر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آج تک اسی طرح ویسا ہی ویسا رکھا ہے، اس میں بالکل بھی کوئی خرابی نہیں آئی۔ ہم آسمانی کتابوں کی عزت کیسے کریں گے، یہ ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم آسمانی کتابوں کو ہاتھ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھیں، نیچے نہ رکھیں، نہ اس کے قرآن مجید کے اوپر کسی چیز کو رکھیں، مطلب کہ قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ پھٹ نہ دیں۔ پھٹ نہ دیں کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پاڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ کئی جگہ پر ضعیف ہو جائے یا خراب ہو جائے یا پھٹ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صحیح کرنا ہے، اور اگر وہ پھٹ جائے تو ادب سے رکھ دے کئی جگہ پر، اور اس کی مرمت کرے، مطلب وہ اس کو صحیح کر دے۔ آخری کتاب قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، مطلب کہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس نے خود قرآن مجید پڑھ لیا اور پھر اس کو دوسروں کو سکھا دیا۔ بچے کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور کیونکہ اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، امید کرتی ہوں کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں جتنی باتیں میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے، ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 4 آسمانی کتابوں کو یاد کرنا ہے، اور اس کو کون سے نبیوں پر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان نبیوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے
پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے اس کو اورل زبانی یاد کرنا ہے، آسمانی کتابوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں اور کون سے نبیوں پر نازل کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔